آج ویو 360 میں صدر پاکستان کے 2 متنازع ترمیمی بلز کی منظوری نہ دینے کے بیان کے بعد ملک کو ایک نئے آئینی بحران کا سامنا. نئی صورتحال سیاسی منظرنامے پر کیا اثر ڈالے گی، جانیں گے آج کے شو میں. سپریم کورٹ ایک تو یہ پریزیڈنٹ کو بلا تو سکتے نہیں وہ قانونی طور پہ. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں نیا سیاسی تنازع اس ہفتے تب سامنے آیا جب صدر پاکستان عارف علوی نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں ان 2 متنازع بلوں پر دستخط نہیں کیے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قانون بن گئے ہیں. آرمی ایکٹ اور آفیشلز سیکرٹ ایکٹ کے قوانین میں ترامیم کے یہ بل پہلے سے ہی اس تنقید کی زد میں تھے کہ ان سے فوج کو مزید اختیارات مل جائیں گے. آرمی ایکٹ کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس افسران کی شناخت اور ان سے متعلق معلومات کو ظاہر کرنا جرم ہے. اس کے علاوہ اس بل کے تحت فوج کو بدنام کرنے پر جیل کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے. پاکستان کے صدر کے بیان کے بعد ان دونوں قوانین کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں نگراں حکومت اس تنازع سے کیسے نمٹ رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی فرقان. علی، اس معاملے کا حل کیا ہے نگراں حکومت کے پاس؟ اسد، نگران حکومت تو اس کے اوپر فیصلہ کر چکی ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے. اگرچہ صدر نے اس پہ دستخط نہیں کیے، لیکن حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ خود بخود 10 روز گزرنے کے بعد قانون بن چکا ہے. بلکہ حکومت نے یہی نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے. اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، جس کے ساتھ ہی ایک عدالت جو ہے وہ بھی سیکرٹ ایکٹ کے قانون کے تحت جو ایک عدالت بھی قائم کر دی گئی ہے، جس کے اوپر مقدمات جو ہیں ان کی جو ہے وہ سماعت بھی شروع ہو چکی ہے. تو حکومت تو اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس نے کر دیا ہے. اور صدر کا جو موقف تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے، اس کے اوپر حکومت نگران حکومت کے جو وزیر قانون ہے اور جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ موقف اپنا اسی دن سامنے لے آئے تھے کہ اگرچہ صدر نے یہ دستخط نہیں کیے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا اور یہ قانون واپس نہیں بھجوایا انہوں نے پارلیمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو، تو لہٰذا یہ خود بخود قانون جو ہے وہ بن چکا ہے. تو حکومت اس حوالے سے واضح طور پہ سامنے جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ آ چکی ہے. تو علی، اس پہ جو کہ ابھی تک میں نے میڈیا میں دیکھا اور I'm sure آپ ڈفرینٹ ماہرین سے جب بات کر رہے ہوں گے تو اسی طرح کی اوپینین آپ کے پاس بھی آ رہی ہوگی، کافی منقسم رائے پائی جاتی ہے. تو کیا کہتے ہیں ماہرین؟ کوئی اس حوالے سے ایک کنسالیڈیٹڈ اپروچ بن سکتی ہے یا سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا اس کا بھی؟ یقینی طور پہ جیسے آپ نے بتایا اپنے ابتدائیہ میں کہ جب یہ قانون آیا تھا تو اس وقت بھی یہ متنازع تصور کیا گیا اور جو اس وقت کی جو حکومتی جماعتیں تھیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں اس بل کی منظوری دی، ان کے اپنے رہنماؤں نے بھی اس کے اوپر کچھ خدشات اور کچھ اعتراضات جو ہے وہ ظاہر کیے تھے. بہرحال اب یہ قانون جب آیا ہے اور پریزیڈنٹ کی طرف سے جب یہ موقف سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، تو اس کے اوپر رائے جو ہے وہ تقسیم پائی جاتی ہے. بعض قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ قانون خود بخود سے قانون بن چکا ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ قانونی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ قانون نہیں بنا ہے چونکہ یہ جو آرٹیکل 75(1) ہے اس کے تحت جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو گیا تھا. اور اگر یہ مشترکہ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد یہ پریزیڈنٹ کو جاتا تو یقینی طور پر اس وقت یہ خود بخود جو ہے وہ قانون جو ہے وہ بن سکتا تھا. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یقینی طور پہ جائے گا، وہیں پہ اس کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہوگا. کچھ لوگ اس کو لے کے اس معاملے کو سپریم کورٹ جا چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اندیا دے چکی ہے کہ وہ بھی اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ جائے گی. اور سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آئے گا تو یقینی طور پہ جو پریزیڈنٹ کا جو معاملہ ہے، جو اداروں کے درمیان ایک طرح سے ہم نے دیکھا کہ سارے معاملے میں ہمیں دکھائی دیا کہ کچھ بد اعتمادی یا عدم اعتماد جو نظر آتا ہے، تو یقینی طور پہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک کمیشن بھی فارم کر سکتی ہے اس ساری صورتحال کو لے کے، اور اس کو اگر سنتی ہے تو ریکارڈ کی مدد سے یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی. جس چیز کا جو اس ساری صورتحال میں جو ہم نے دیکھا اداروں کے درمیان جو ایک عدم اعتماد کی صورتحال ہے، وہ بہرحال جو ہے مزید واضح ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اور آج پریزیڈنٹ علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ان سے کہا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کے لیے ان کے ساتھ آگے مشاورت کرے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ اداروں کے درمیان جو ہے عدم اعتماد مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.
بہت شکریہ علی فرقان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں کافی ہیپننگ ہے، دو کہ اس وقت شاید ہیومڈ ہے اسلام آباد میں موسم کے لحاظ سے، لیکن سیاست جو ہے وہ کافی گرما گرم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کے بلز پر دستخط نہ کرنے سے متعلق بیان کے بعد یہ بحث جاری ہے کہ اب ان قوانین کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ جس طرح علی بھی ابھی بتا رہے تھے کہ اس معاملے میں کافی منقسم رائے بھی پائی جاتی ہے۔ اس معاملے میں ماہرین قانون اور تجزیہ کاروں کی رائے ہے کیا، جانتے ہیں نوید نسیم کی اس رپورٹ میں۔ پریزیڈنٹ الوی نے جو ٹویٹ کی ہے ان دو قوانین کے بارے میں، آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ، ان دونوں کی ترمیمات کے بارے میں، وہ میرا خیال میں کم سے کم بھی جو بات اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ اس کو انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے اس پورے معاملے کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو کہتے ہوئے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ قانون اب ایک ریالٹی بن چکا ہے۔ جو بات صدر صاحب نے کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لیگلی کوئی ایفیکٹ نہیں۔ یہ کہہ سکتے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہون کی فائدہ گل کر، اور اگر کر ہی رہے تھے اور یہ کہہ دیتے کہ اچھا جی میں لکھ رہا ہوں آئی جی کو، میں لکھ رہا ہوں چیف آف اسٹاف کو، لکھ رہا ہوں ان کے متعلق یہ بل ہے، یہ تو کہہ سکتے تھے۔ ہی از ہمسیلف لیڈر آف دا آرمڈ فورسز آلسو۔ لیکن اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، چاہے کورٹ کے اندر اسٹیبلش ہو جائے یا ویسے فائل کے معائنے سے یہ اسٹیبلش ہو جائے اور کہ صدر کا بیان درست ہے اور صدر نے اس کی اپروول نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن اللیگل ہے، اور اگر نوٹیفیکیشن اللیگل ہے تو وہ لا نہیں رہتا، لا ختم ہو جائے گا۔ لا ان کو 3 آپشن دیتا ہے۔ بل آیا ہے، اس کو سائن کر کے واپس بھیج دیا۔ بل آیا ہے، اس کو میں نہیں مانتا، واپس بھیجتا۔ بل آیا ہے، میری پروپوزل یہ ہے، اس کو ری ایگزامن کر لو۔ جو آپشنز تھیں ان کے پاس، ان آپشن پہ عمل ہو گیا ہے۔ اب زبانی طور پہ آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے۔ آئین کا یہاں جو آرٹیکل اپلائی ہوتا ہے وہ ہے 75 آئین میں یہ 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں صرف، کہ جب پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے کسی لا کو، وہ صدر کے پاس جاتا ہے اور صدر اس کو یا تو منظور کرے گا یا وہ اپنے اعتراضات کر کے یا اپنی رائے اور سجیشنز دے کر وہ جو ہے 10 دن میں واپس کر دیتا ہے ریویو کے لیے۔ جب یہ ریویو کے لیے واپس ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ اگر دونوں ہاؤسز مل کر جوائنٹ سیشن میں اس کو دوبارہ پاس کر دیں چینجز کے ساتھ یا اسی طرح، پھر دوبارہ یہ صدر کے پاس جائے گا۔ جب یہ دوبارہ صدر کے پاس جاتا ہے پھر صدر کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن پہلی سٹیج پہ جس پہ یہ لا تھا، اس میں اگر صدر اس کو سائن کر کے بھیج دیتا ہے یا اعتراض کرتا ہے یا فرض کیجئے اس کو واپس جاتا ہے، تو تیسری صورت میں آئین خاموش ہے۔ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر 10 دن تک صدر واپس نہ کرے تو وہ آئین وہ مسودہ جو ہے، وہ بل جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ آئین اس پہ خاموش ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے اس اقدام کو کیسے لے گی اس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیے جو کچھ کرنا ہے وہ تو بظاہر حکومت پاکستان نے کرنا ہے۔ اب اگر ان کو قانون کے درجے سے پیچھے ہٹانا ہے تو اس کے لیے پھر سپریم کورٹ شاید کوئی ایکشن لے سکے تو وہ کر سکے۔ اسٹیبلشمنٹ تو اس لا کو ان کے کہنے پہ ہی شہباز شریف نے کی حکومت نے یہ لا بنایا تھا، تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تو اس لا کو امینڈ کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس سے ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، لہٰذا وہ پریزیڈنٹ کے رویے سے خوش نہیں ہوں گے۔ پہلی بات جو انڈو ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، عدالت ہے۔ یہ لاز روز پاس ہوتے ہیں، پارلیمان پاس کرتی ہے، صدر صاحب اس کو سائن کرتے ہیں اور پھر عدالت اس کو اس کی نفی کر دیتی ہے۔ لیکن صدر صاحب بھی اس میں جو کام کیا ہے وہ اٹس انبیکمنگ آف اے مین آف دیٹ ہائٹ۔ سپریم کورٹ ایک تو یہ پریزیڈنٹ کو بلا تو سکتا ہے نہیں وہ قانونی طور پہ، لیکن پریزیڈنٹ اپنی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے سٹاف سے پوچھا جائے گا، خاص کر پرنسپل سیکرٹری ہے، اور فائل طلب کی جائے گی جس فائل میں یہ ساری بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ اگر انہوں نے واپس کیا ہے تب بھی فائل پہ نوٹنگ ہوگی
اور اگر اپروو کیا ہے تب بھی نوٹنگ ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ سگنیچر کس کے ہیں اس نوٹنگ کے اوپر، جو بھی ہے اس کے اوپر. تو سپریم کورٹ فائل بھی طلب کر سکتا ہے، منسٹری کے لوگوں کو بھی طلب کر سکتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ کرے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ کے ترمیمی بلوں پر ملک میں ایک محتاط بحث بھی جاری ہے. پہلے بل میں کسی انٹیلیجنس اہلکار یا مخبر یا ذرائع کی شناخت ظاہر کرنے پر 3 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ دوسرے بل میں قومی سلامتی سے متعلق حساس معلومات ظاہر کرنے پر 5 سال تک کی قید کی سزا مقرر کی گئی ہے. ان بلوں پر پارلیمنٹ میں بحث مناسب نہ ہونا ان بلوں پر ہونے والے اعتراضات میں سب سے نمایاں ہے. یہ اعتراضات کتنے جائز ہیں؟ رسول بخش رئیس اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. رسول، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ صدر نے یہ بلز واپس پارلیمنٹ کو بھجوائے مگر صدر کے دفتر کے عملے نے ممکنہ طور پر قواعد کی خلاف ورزی کی ہو؟ آپ کو کتنی تشویش ہے اس پہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ عملے نے صدر کے کہنے کے مطابق بل کو بر وقت واپس نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے کہ یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور غالباً مقصد ہی یہی تھا کہ نہ بھیجا جائے، کہ اگر بھیجا جاتا صدر نے جس طرح سے ہدایات دی تھی اپنے عملے کو ان کے مطابق، تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں ایوانوں کا اجلاس بلایا جاتا، اس میں اس کو رکھا جاتا اور پھر دوبارہ اس کو پاس کیا جاتا. اس کے لیے وقت نہیں تھا، کیونکہ یہ اسمبلیوں کو 3 دن پہلے اس کو وہ تحلیل کر چکے تھے، تو چاہتے تھے کہ 90 دن ان کو مل جائے. تو اگر وہ ایسا کرتے تو غالباً ان کے لیے ان کے پاس وقت نہ ہوتا. ورنہ تو یہ ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ صدر نے اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا اور دونوں ایوانوں نے مل کے چند منٹوں میں دوبارہ رائے شماری کرا کے یس کا نعرہ لگا کے دوبارہ واپس بھیج دیا، تو وہ قانون بن گیا. تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ جو نوکرشاہی وہاں پہ موجود تھی صدر کے ارد گرد، اس کو استعمال کیا گیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. وہ استعمال ہوئے ہیں اور یہ ہماری نوکرشاہی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر نواخوانی کی جا سکتی ہے کہ کہاں گیا ان پر اعتماد اور اعتبار اور ان کا آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا بوجھ. تو ایسا لگتا ہے کہ سیاست کی گئی ہے اور قانون کے مطابق اور صدر کے ہدایات کے مطابق کارروائی نہیں ہوئی. دستاویزات پارلیمنٹ جب صدر کے پاس بھجواتی ہے تو ان کے وہاں پہنچنے اور واپس بھجوانے کا جو دفتری عمل ایک طے شدہ قواعد کے مطابق ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ صدر کا دستخط نہ کرنا، 10 روز میں بل واپس نہ بھجوانا، یا مبینہ طور پر کسی اور کے اماں پہ صدر کے دفتر کے عملے میں سے کسی کا بل پر دستخط کر دینا؟ لگتا یہی ہے کہ مبینہ طور پر صدر کے عملے میں سے کسی نے یہ گیم کھیلی ہے اور کھلوائی گئی ہے یہ گیم کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو ایسا ہی ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ ایسے میں حل نہیں ہوگا. صدر کچھ کہتے ہیں، حکومت کچھ کہتی ہے، اور جو اس سے پہلے والی حکومت تھی وہ کچھ اور کہتی ہے. تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور جب تک کہ ہم یا صحافی یا میڈیا یا سپریم کورٹ اس فائل کو نہ دیکھیں کہ اس پہ کیا لکھا انہوں نے، کیونکہ اس پر صرف یہ نہیں ہے کہ صدر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ فائل اٹھا کے واپس بھیج دیں. اس کے اوپر ایک پیغام بھی لکھنا ہوتا ہے، اپنے اعتراضات لکھنے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے لکھوائے یا نہیں لکھوائے، یا کسی کو ہدایت دی کہ اس کے اوپر نوٹ لکھا جائے یا خود لکھا. اس کے بارے میں کوئی شواہد اس وقت موجود نہیں ہے، اور یہ تو صدر صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے ثابت کرنا ہوگا ان کے وکیل نے کہ انہوں نے واقعی کوئی پیغام لکھا تھا. اسے کہنے سے تو کچھ نہیں. اور ایسا تو لگتا ہے کہ یہ بل صدر کی بے علم میں تھی، اور صدر نے کیا احکامات دیے کہ اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا جائے، یہ کیوں نہیں لکھا گیا اور 10 دن کے لیے ان کے پاس فائل کے عملے کے پاس کیوں رہی. تو اس کی حکومت کی تحقیق کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے فائدے میں. لیکن ظاہر ہے کہ پھر صرف دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے لیے رجوع لوگ کر دیں گے، ان کا فیصلہ کر بھی.
رسول بخش صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رضا رومی کو بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کے ساتھ ہم شامل کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کیا رائے ہے, تاکہ ہم دونوں کی اوپینین جو ہے وہ پیرلل سامنے رکھ سکیں. رضا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کی نظر میں ان بلوں پر ہونے والے اعتراضات میں کتنی جان ہے؟ نہیں دیکھیے, اعتراضات تو بہت ویلڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صدر محترم نے ایک قانون کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے اس بل کے اوپر, تو وہ بل بنتا نہیں ہے. آئین کے جو آئین میں درج ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ صدر کے دستخط ہونا ضروری ہے, اور اگر صدر کو کوئی اعتراض ہو تو وہ واپس اس پہ اعتراض لگا کر بھیج دے. اس معاملے میں انہوں نے صدر پاکستان نے نہ تو اس کو واپس بھیجا نہ ہی دستخط کیا, اور اس سے یہ تصور کر لیا گیا کہ یہ بل جو ہے یہ اب منظور ہو گئے چونکہ پارلیمنٹ نے ان کو پاس کر دیا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ آئین میں اس طرح نہیں لکھا ہوا, اس لیے یہ جو تشریح کی جا رہی ہے کہ یہ قوانین منظور ہو گئے, میری ذاتی رائے میں اور بہت سے ماہرین جو ہیں قانون کے, یہ بلز جو ہیں وہ اب ویلڈ نہیں رہے, خصوصاً اس انکشاف کے بعد. لیکن اس کا حتمی فیصلہ پاکستان میں اس وقت ہر سیاسی مسئلے کی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی. جی, تو سپریم کورٹ نے اگر یہ سارا ہی کام کرنے ہیں تو خیر وہ اس پہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے رضا. لیکن ایک چیز جو ایک اعتراض اس حوالے سے کیا جا رہا ہے, اور ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ صدر کی طرف سے جتنا کیا جا سکتا تھا شاید وہ اتنا ہی کر سکے, کیونکہ اتنی ہی سپیس ان کے پاس تھی, اس سے زیادہ شاید ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں تھی. جتنی ایک لمیٹڈ بحث میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے, کھل کے بحث نہیں ہو رہی, تو اتنی ہی سپیس صدر صاحب کے پاس بھی شاید اس حوالے سے تھی. آپ ایگری کرتے ہیں اس خیال سے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کے پاس, دیکھیے صدر پاکستان آخر صدر پاکستان ہے, آپ اور میں تو نہیں ہے, اور یہ بات درست ہے کہ ان پہ بہت پریشر ہوگا دونوں سائڈز پہ. ابھی ہمیں پتہ لگ گیا ان پہ بہت پریشر ہے. ان کے اوپر ظاہری بات ہے, آپ نے جو ان بلز کی کچھ تفصیلات بھی بتائیں, تو یہ بل جو ہے, اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے پاکستان میں کہ یہ اس بل کی منظوری میں اور اس کی پیسج میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت انٹرسٹڈ تھی, اور اسی وجہ سے پارلیمنٹ نے بھی اپنے تحفظات کے باوجود, سینٹ میں تو اس کے اوپر بحث بھی ہو گئی تھی, انہوں نے اس کو پاس کر دیا. اور غالباً یہی پریشر وہ فیل کر رہے ہوں گے صدر پاکستان. لیکن پھر دیکھیے تاریخ جو ہے وہ اس طرح نہیں آپ کو یاد رکھتی کہ اگر آپ پریشر میں آ کر تو ادھر ادھر کی وہ نہ ہی خدا ملا نہ وصال صنم. تو رضا اسی میں جو اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا شاید اس میں آف کورس ایک آرگومنٹ شاید اس حوالے سے بنتا نظر آتا ہے, یا وہ کنونس تھے اس معاملے میں کہ پارلیمنٹ سے یہ اپروو کروایا گیا. اب ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صدر کے اس خاص طور پہ اسٹیپ کے بعد؟ نہیں, وہ میں آتا ہوں ریئیکشن پہ. تو میں بات یہ کہتا کہ ایک طرف ان کو اسٹیبلشمنٹ کا سامنا, اور دوسری طرف ان کی اپنی پارٹی کا پریشر ہے, جو انہوں نے ابھی ایک مبینہ کانورسیشن میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے. یہ کل آج ایکسپریس ٹریبیون جو پاکستانی اخبار ہے اس میں یہ رپورٹ موجود درج ہے کہ جہاں پر ایک گفتگو صدر پاکستان اور ان کے سیکرٹری کے درمیان, آؤٹ گوئنگ سیکرٹری جن کی انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ان کو, وہ ابھری ہے, جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پہ اپنی پارٹی کا پریشر ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی کا. تو کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ تو 2 دن پہلے اس کی خبر آ گئی تھی, 2-3 دن پہلے, کہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں. وہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ وہ خبر کیسے لیک ہو گئی. تو بہرحال وہ اس کے فوراً بعد جو ہے, جب یہ 2 دن تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن اس کے دوران پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بند کر دیا گیا سائفر کے معاملے میں. شاہ محمود قریشی کو وہ جیل میں ہیں, اسد عمر جو ہے وہ ان کو بھی غالباً پکڑا گیا, عمران خان صاحب تو پہلے ہی جیل میں ہیں اور ان کے اوپر یہ بھی گرفتاری ڈال دی گئی. تو پھر یقیناً صدر الوی کے اوپر بہت پریشر آیا ہوگا پارٹی کی طرف سے. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ جو ہے اپنے آپ کو, جسے کہتے ہیں, ان کو بھی خوش کیا, اسٹیبلشمنٹ کو, پارٹی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا, آپ بھی جانتے ہیں, ناظرین بھی جانتے ہیں کہ آپ ہر وقت ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. اب کیا ریمیڈی ہے, جو آپ کا دوسرا سوال تھا, ریمیڈی دیکھیے اب ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے. اب یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا جائزہ لے گی اور وہ یہ دیکھے گی کہ آیا یہ جو تشریح کی ہے وزارت قانون نے, حکومت نے اس وقت کی, جنہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے کوئی فائل نہیں بھیجی, اس کا مطلب ہے کہ ہی ہیز اسینٹڈ ٹو اٹ.
سو وہ ابھی تک شاید وہ لمبو میں ہے. لیکن ایک چیز میں رسول صاحب کو بھی دوبارہ لاتا ہوں ڈسکشن میں. رسول صاحب, اگر صدر کا اپنے اسٹاف پہ جو عدم اعتماد ہے جو ہم نے دیکھا, کتنا تشویشناک ہے پاکستان کی ریاست کے لیے کہ ایک ہائیسٹ آفس آف دا کنٹری اور اس میں ایک جو ان کا اسٹاف ہے ان پہ ہی ان کو اعتماد نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں جب سے ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ سیاسی گھرانے تو مضبوط ہوئے ہیں لیکن ہماری نوکر شاہی کافی کمزور ہو گئی ہے. ان کے درمیان میں مقابلہ ہے عہدوں کے لیے, اور ایسے عہدے جہاں پہ کہ ان کا وقار اور باقی چیزیں بلند ہوں, تو وہ سیاست کے لیے استعمال ہونے لگے ہیں کہ 50s میں 60s میں اور 70s کے شروع تک ہم نے دیکھا ہے کہ بیوروکریسی بالکل غیر جانبدار ہوتی تھی, اور ریاست جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے اور غیر جانبدار رہنا ہے, تو یہ وہ حکومت کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کو ہم پرماننٹ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, بیوروکریسی کہتے ہیں, نوکرشاہی کہتے ہیں. اگر وہ جانبدار ہو جائے, لیکن سیاسی طور پر ایک فریق یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے فریق کی غلام بن جائے, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا. رسول صاحب لاسٹ پہ میرے پاس 2 منٹ ہے, میں رضا سے بھی ایک چیز پہ بات کرنا چاہوں گا. آخری سوال آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. اور رضا کے جو کچھ اب ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے صدر کے علم کے بغیر اگر یہ ہوا ہے تو ان کے دفتر سے اس طرح کے بل یا کوئی اور دستاویزات اس سے پہلے بھی اس طرح استعمال ہوئے ہوں گے آپ کے خیال میں, یا کسی اور دفتر کو بھی ہم ایز این ایگزامپل لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ حالت یہ ہے کہ اعتماد کی کہ جب بھی کوئی نئی حکومت ہوتی ہے ساری بیوروکریسی تبدیل کرتی ہے, جب بھی کوئی نگران حکومت بھی آتی ہے تو ساری بیوروکریسی تبدیل کرتی ہے. بہت کم ہوتے ہیں جو ان کے پاس رہ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے وجہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ قریبی طور پہ لگائے جاتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ یا صدر پاکستان کے ساتھ, وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پرانے لوگ تھے یہ ان کے ہیں اور ان کے وفادار ہیں, ان کی وفاداریاں وہاں پہ ہیں, غیر جانبدار نہیں ہے. تو اس لیے ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ یہاں مجھے نہیں معلوم کہ صدر کے پاس کتنے اختیارات تھے کہ وہ اپنی مرضی کے نوکر شاہی سے لوگ منتخب کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے, لیکن جو بھی لوگ لگائے گئے تھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے یا انہوں نے اپنا فرض منصبی پورا نہیں کیا. رضا, آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس سے, جس طرح سے رسول صاحب نے کہا کہ صدر کے پاس کتنا اختیار تھا, اس پہ سوال اپنی جگہ پہ وہ اپنی مرضی کے لوگ لا سکتے تھے یا نہیں, لیکن وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں یا نوکر شاہی کے لیے, یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا بالکل صحیح موقف ہے اس کے بارے میں. اور ویسے میں یہ اضافہ ضرور کر دوں کہ صدر پاکستان خود افسران کی تعیناتی نہیں کر سکتے, وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اسی کے پاس یہ ہوتا ہے اختیار. بہرحال یہ تو دیکھیے, یہ باتیں تو جو ہیں غیر اہم ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں انہوں نے وہ ان کے اوپر یہ لاگو لازم تھا. آئین کا آرٹیکل 75 یہ کہتا ہے کہ ہی شیل, پریزیڈنٹ شیل بائنڈنگ ہوتا ہے قانونی اصطلاح میں. ان کو 10 دن کے اندر اندر فائل بھیجنا تھی واپس منظوری یا ریجیکشن کے ساتھ. انہوں نے وہ نہیں بھیجی اور الٹا وہ اپنے اب جو سیکرٹری ہیں اس کے اوپر وہ ڈال رہے, اور سیکرٹری نے کل خط لکھ دیا ہے کہ انہوں نے وہ فائل بھیج دی تھی اور صدر نے واپس نہیں دی. اب صدر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے زبانی احکامات دیے تھے کہ تم واپس بھیج دو. زبانی احکامات کچھ نہیں ہوتے رولز آف بزنس میں, آپ کو اس کے اوپر نوٹنگ کرنی پڑتی ہے. ہر کار جو ہے پاکستان کا ایسا ہی چلتا ہے 150 سال سے انگریزوں کے. یہ تو لیٹس سی رضا کہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گا. بہت شکریہ رضا رومی آپ کا, اور رسول بخش رئیس آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.